ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة وللمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کی نکاح کا جو عدم جواز ہے اس کی تفصیل ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اس وقت تک مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مسلمان جو باندی ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اسی طرح مسلمان غلام جو ہے وہ مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرکین ہیں یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلاتی ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ اپنے اذن سے جنت، والمغفرت باذنی، اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، نصیحت کو قبول کریں۔ اب مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا جو نکاح ہے یہ جائز نہیں۔ مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا، جو مشرک مرد ہے ان کے ساتھ مسلمان کی عورت کا، اور جو مشرک عورت ہے اس کے ساتھ مسلمانوں کے مردوں کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ نکاح کی وجہ سے شوہر اور جو اس کی بیوی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ جسمانی قربت ہوتی ہے بلکہ ذہنی قربت بھی ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک دوسرے کے جسم کے نزدیک نہیں آتے بلکہ ذہن کے بھی نزدیک آ جاتی ہیں۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے کے جو عقیدے، جو فکریں، جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کا ایک دوسرے کے اوپر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟
جو بیوی اور شوہر ہیں، تو شوہر اور بیوی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے صرف جسمانی طور پر قریب نہیں آتے، ذہنی طور پر بھی قریب آتی ہیں۔ ان میں سے دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے خیالات، عقیدوں کا، عقائد کا، نظریات کا اثر ہوتا ہے دونوں کے اوپر۔ اب اس لیے اب خدشہ یہ تھا کہ مشرک شوہر کے جو عقائد ہیں، اگر اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح کر دیا جائے تو عقائد سے مسلمان بیوی جو ہے وہ متاثر ہو جائے، یا مشرک عورت کے جو نظریات ہیں اس کا نکاح جس مسلمان مرد سے ہوئے اس سے وہ مسلمان مرد متاثر ہو جائے۔ اس لیے اس وجہ سے اسلام نے یہ جو راستہ تھا یہ راستہ ہی بند کر دیا۔ نہ، اس سے پہلے کہ اگر کسی مشرک عورت کا مسلمان مرد کے اوپر اثر ہو جائے، یا مسلمان مشرک مرد کا کسی مسلمان عورت کے اوپر اثر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہی بند کر دیا کہ بس مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، اس سے نکاح جائز نہیں، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہاں بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر ان کے نظریات کا مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ مسلمان مرد یا مسلمان عورت کا ان کے نظریات کے اوپر، ان کے عقائد کے اوپر، ان کے خیالات کے اوپر، ان کی فکروں کے اوپر اثر ہو جائے۔ لیکن اس میں پھر یہ چیز ہے کہ جب کوئی چیز نفع کے درمیان میں بھی ہو اور نقصان کے درمیان میں بھی ہو، تو پھر بجائے اس کے کہ نفع کی طرف جائے، بندہ اس نقصان کو ہی چھوڑ دے، اس نقصان کو ہی چھوڑ دے کہ میں بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے خیالات کا آپ پر اثر نہ ہو، آپ کے خیالات کا ان کے نظریات اور ان کے خیالات کے اوپر اثر ہو جائے۔ تو اس لیے جب کوئی چیز نفع اور نقصان کے درمیان ہو تو پھر نقصان سے بچنے کو نفع حاصل کرنے کا جو مقصد ہے اس پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ جب جو دونوں چیزیں برابر ہوں، آپ کا بھی تو اثر ان کے اوپر ہو سکتا تھا نا، تو پھر کر لینا چاہیے، نہیں، نقصان سے بچنا ہے۔ ان کا بھی تو آپ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو قائل کر لیں اپنے اس مشرکانہ عقائد اور خیالات اور نظریات کے مطابق، تو پھر اس نقصان سے بچنا چاہیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک راستہ ہی بند کر دیا کہ نہیں، مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اسلام نے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان میں یہ جو نکاح کا معاملہ تھا یہ بالکل ختم کر دیا۔ اس جگہ پر جو شرک سے مراد ہے وہ کفر ہے، جس کی یہ تفصیل ساری بیان ہوئی ہے، جس کی یہ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ وہ کفر ہے۔ اس لیے وہ بھلے کوئی مجوسی ہے، وہ بت پرست ہے، وہ کسی بھی قسم کا وہ کافر ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے، مسلمان مرد کا اور نہ مسلمان عورت کا۔ نقطہ یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں جس شرک کا ذکر ہو رہا ہے اس شرک سے مراد کفر ہے، کفر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مشرک مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا اور مشرک عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کا جو نکاح ہے اس کا راستہ ہی بند کر دیا کہ نہیں، یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ صرف اتنی ہے
کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں صرف جسمانی قربت نہیں ہوتی، ذہنی قربت بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ان کے خیالات، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی فکروں کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ راستہ ہی بند کر دیا گیا کہ کہیں ایسا کہ اگر کسی مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح ہو جائے، یا مشرک کسی مسلمان عورت کا مشرک مرد سے نکاح ہو جائے، تو ان کے نظریات جو ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، بجائے اس کے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو اپنے خیالات کی طرف کھینچ لیں اور ان کو بھی مشرک بنا دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس رشتے کو ہی ختم کر دیا جائے، قطن بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور وہ مسلمان جو باندھی ہے آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، آزاد مشرک عورت سے وہ مسلمان باندھی بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں وہ جو عورت ہے مشرک عورت وہ اچھی لگتی ہو، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان جن سے لے آئیں۔ تو اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ آزاد مسلمان، آزاد جو مشرک کی جو بنسبت ہے مسلمان غلام بہتر ہے، آزاد مشرک سے مسلمان غلام بہتر ہے، اور کسی آزاد مسلمان عورت کا نکاح مسلمان غلام سے کر دینا اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح کسی آزاد مشرک سے کر دیا جائے، کسی غلام آزاد سے کر دیں، کسی مسلمان غلام سے کر دیا جائے، نہ کہ اس کا کسی آزاد مشرک سے جن سے اس کا نکاح کیا جائے۔ تو اب اسلام میں یہ جائز ہے کہ اہل کتاب اب مشرک اور لوگ ہیں اور اہل کتاب اور لوگ ہیں، گو کہ یہ آتے ایک ہی سرکل کے اندر ہیں سارے، مگر مشرک اور ہیں اور اہل کتاب اور ہیں۔ اسلام میں یہ جائز ہے کہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر لیں، اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن اہل کتاب یہاں پر بھی یہ نقطہ ہے، لیکن اہل کتاب مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، اس کا کسی مسلمان سے نکاح جائز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی باندی سے کر لے، آزاد مشرکہ عورت، یا کسی غلام سے اس کا نکاح کر دیا جائے، مسلمان غلام سے، بجائے اس کے کہ آزاد مشرک شخص سے اس کا نکاح کریں۔ کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ ذہنی جو قربت ہے، جیسے جسمانی قربت ہے، ذہن بھی قریب آتی ہیں، صرف جسم قریب نہیں آتے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے نظریات اور اپنے خیالات اور اپنی فکروں سے آپ کو اپنی طرف کھینچ لے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی طرف جائیں نہ۔ مشرک سے تو نکاح ہے ہی نہیں جائز، مگر اہل کتاب کے اندر کیا ہے کہ اہل کتاب کے اندر اہل کتاب کی عورت سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا کہ اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد نکاح کر لیں، لیکن اہل کتاب مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ ان کی عورت لائی جا سکتی ہے مگر ان کو مسلمان عورت نہیں دی جا سکتی۔ ان کی عورت سے نکاح مسلمان مرد کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کا نکاح اہل کتاب کے ساتھ
کرنا جائز نہیں ہے۔ مشرکوں کے اندر تو دونوں، نہ مرد نہ عورت، لیکن اہل کتاب کے اندر ان کی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اپنی عورت کا نکاح ان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن مجید نے مشرک عورتوں سے نکاح کی جو ممانعت ہے، اس کے باوجود جو کتابی عورت ہے، وہ بھلے یہودی ہے یا عیسائی عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ قرآن کریم میں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اور اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیح ان کے لیے حلال ہے، اور تمہاری آزاد پاک دامن عورتیں اور تم سے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں تمہارے لیے، تمہاری بھی عورتیں اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم ان سے نکاح کر کے ان کا مہر ادا کرو، نہ ان سے ظاہراً بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو۔ اچھا، اب یہ ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی تھی تو پھر کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت کیوں دی؟ مشرک عورتوں سے اللہ نے نکاح کی منع فرما دیا گیا، تو کتابیہ عورت سے، مرد سے تو اجازت نہیں ہے نا، مگر عورت سے اجازت ہے، تو کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت کیوں دی؟ یہ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، جبکہ اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بھی تو ہیں تو مشرک ہی نا، وہ بھی ہیں تو مشرک ہی ہیں نا۔ قرآن مجید میں اس کی دلیل ملتی ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہیں تو یہ بھی مشرک۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہیں تو یہ بھی مشرک۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی، تو پھر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت کیوں دی؟ کتابی عورت سے بھی نکاح کی ممانعت ہو جاتی، کتابی عورت سے نکاح کی اجازت کیوں دی ہے؟ جبکہ مشرک عورت سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی، وہ حرام ہے، وہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جبکہ اہل کتاب یہودیوں یا عیسائیوں ہیں وہ بھی مشرکی، کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ دونوں مشرک ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو اصطلاح چلتی ہے، قرآن مجید کی اصطلاح کے اندر اب قرآن نے بت پرستوں کے اوپر، جو بتوں کو پوجتے ہیں، ان کے اوپر ان کو مشرک فرمایا، ان کو مشرک فرمایا، اور یہود اور نصارہ کو اہل کتاب فرمایا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو قرآن نے مشرک نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اہل کتاب۔ اور جو بتوں کو پوجنے والے ہیں ان کو اسپیسیفک مشرک کہا گیا، ان کو مشرک کہا گیا۔
جبکہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، ان کو قرآن نے مشرک نہیں کہا۔ مشرک قرآن نے ان کو کہا ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو بتوں کو پوجیں۔ اور جو یہودی اور نصارہ ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اہل کتاب کہا ہے۔ اہل کتاب، بات یہ ہو رہی تھی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی ہیں تو یہ بھی مشرک ہی، یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ مشرک ہیں، کہ یہ عزیر علیہ السلام کو جی اللہ کا بیٹا انہوں نے کہا، یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ہیں تو یہ بھی مشرک ہی۔ تو جب مشرکوں سے نکاح ناجائز اور حرام ہوا تو پھر ان کے ساتھ بھی نکاح ناجائز اور حرام ہوتا ہے، تو یہ بھی مشرک ثابت ہو رہا ہے قرآن سے کہ انہوں نے عزیر کو اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مگر دیکھنا یہ کہ قرآن نے مشرک کس کو کہا ہے؟ قرآن نے مشرک صرف اس کو کہا ہے جو بتوں کو پوج رہی ہیں۔ یہودی اور نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ اہل کتاب کہا ہے۔ ان کو مشرک نہیں کہا قرآن نے۔ جو ان سے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے۔ یعنی مشرکین کو اللہ پاک نے علیحدہ کر دیا اور اہل کتاب کو علیحدہ کر دیا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کافر اہل کتاب اور مشرکین بغیر واضح دلیل کے اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ بغیر واضح کسی دلیل کے اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اچھا، یہ تو خیر بات اور ہے، بات ہو رہی کافر، پھر اللہ پاک نے فرمایا اہل کتاب اور مشرکین۔ اب یہاں سے بھی پتہ یہ چلا کہ اہل کتاب، اللہ پاک نے یہود اور نصارہ کو اہل کتاب فرمایا، اور جو بتوں کو پوجنے والے ہیں ان کو اللہ پاک نے مشرک فرمایا۔ جی، تو اصل چیز یہ ہے۔ تو باقی رہی یہ بحث کہ خالص مشرک عورتوں اور اہل کتاب میں نکاح کے جواز کا جو فرق کرنے کی اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی مشرک نہ تو عورت سے نکاح جائز اور نہ مرد سے نکاح جائز، لیکن اہل کتاب میں ان کی عورت سے نکاح جائز اور مرد سے نکاح ناجائز، ان کے مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرک نہ تو خدا کو مانتا ہے، مشرک خدا کو نہیں مانتا، اس نے خدا کے ساتھ اور کئی خدا بنائی ہوتی ہیں۔ دوسرا، مشرک کتاب کو نہیں مانتا، یا مانتا ہے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، مشرک کتاب کو نہیں مانتا۔ دوسرا، مشرک جو ہے وہ رسول کو نہیں مانتا۔ چوتھا، مشرک قیامت کو نہیں مانتا۔ مشرک جو ہے وہ جزا اور سزا کو نہیں مانتا، اس کے نزدیک حلال اور حرام کا کوئی قانون نہیں ہے، نہ وہ اس کا قائل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مشرک، تو مشرک نہ تو خدا کو مانتا ہے، نہ قیامت کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، نہ حلال اور حرام کو مانتا ہے۔ مگر اہل کتاب اس سے برعکس ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل کتاب اللہ کو مانتی ہیں، کتاب کو مانتی، رسول کو مانتی، حلال اور حرام کو مانتی، مرنے کے بعد جزا کو
مانتے ہیں اہل کتاب جن سے. اس لیے اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ مشرک کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مشرکین سے علیحدہ بیان کیا ہے قرآن کے اندر. مشرکین گو کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب بھی مشرکین ہیں، لیکن جو اصل ان کی جو بیس ہے یا بیسک جو ان کی پروان ہے اس کے مطابق اللہ پاک نے مشرک کو علیحدہ رکھا اور اہل کتاب کو علیحدہ رکھا. اور اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مشرک جو ہے وہ نہ تو اللہ کو مانتا ہے، نہ قیامت کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ جزا سزا کو مانتا ہے، نہ حلال حرام کو مانتا ہے، اور نہ کسی کتاب کو وہ مانتا ہے. لیکن جو اہل کتاب ہیں وہ کتاب کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کسی نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں. وہ اہل کتاب جو ہیں خدا کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، جزا سزا کو مانتے ہیں، حلال اور حرام کو. وہ ان کے قانون میں جو بھی چیزیں ہیں حلال اور حرام کا قانون وہ مانتے ہیں جن سے. تو ان کے کفر کی صرف یہ وجہ ہے. اب رہی بات یہ کہ پھر وہ مشرک بھی ساتھ کہلاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ اس کفر کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی یا رسول کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا اس محبت کے اندر. کہ مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا گیا ہے. پہلے تو ہم سارا پڑھا ہے نا، مشرک مرد یا مشرک عورت سے، پھر اس کے بعد دوسرا کہ اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے لیکن اہل کتاب مرد سے نکاح جائز نہیں ہے. اچھا، تو اب دوسری بحث یہ ہے کہ مسلمان مردوں کا اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا ہے. مسلمان مردوں کا اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ جو نکاح ہے وہ جائز ہے. اور مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. اب اس فرق کی کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے مردوں کو تو اجازت دی گئی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی، مگر مسلمانوں کی عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ نکاح کرنے کی. تو اس کا جواب جو علماء نے لکھا وہ یہ کہ اگر آپ غور کریں تو جو گھریلو زندگی ہے اس میں آپ کو مرد حاکم نظر آتا ہے یا عورت؟ مرد نظر آتا ہے. جو گھریلو زندگی ہے اس میں ہر چیز میں مرد حاکم ہے، جن سے مرد حاکم ہوتا ہے، اور مرد کا ہی گھر میں قبضہ ہوتا ہے اور اقتدار ہوتا ہے. مرد کا ہی گھر میں قبضہ اور اقتدار ہے جی. اور عورت جو ہے وہ فطرتاً اس گھر میں فطرتاً بظاہر ایک محکوم ہوتی ہے اس مرد کے زیر اثر. تو اگر کسی یہودی یا عیسائی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح جائز ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ وہ مسلمان عورت، پھر بات وہی آتی ہے کہ اپنے کافر شوہر کے جو عقائد ہیں یا جو خیالات ہیں یا جو فکریں ہیں وہ ان سے متاثر ہو جاتی، اور اتنا متاثر ہوتی کہ وہ اسلام کو ہی چھوڑ دیتی اور وہ خود مشرک ہو جاتی، وہ خود اہل کتاب میں سے ہو جاتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اگر مرد حاکم نہ بھی ہو تب بھی جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ نکاح سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں
صرف ایک دوسرے کے جسم کے قریب نہیں آتے بلکہ ذہن کے بھی قریب آ جاتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کے خیالات، اس کے نظریات، اس کی فکر اور سوچ کو اپنے اندر لیتے ہیں، تھوڑا لیتی ہیں، اس کا اثر لیتی ہیں جو ان سے. تو اس لیے مسلمان عورت کو اہل کتاب مرد کے ساتھ اس کا نکاح جو حرام قرار دیا گیا یا جائز قرار نہیں دیا گیا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بظاہر عورت جو ہے یہ گھر میں محکوم ہوتی ہے اور گھر میں مرد جو ہے یہ حاکم ہوتا ہے. اگر دیکھا جائے اسی کا حکم چلتا ہے کہ اس کو ایسا کر دو، یہ پکا لو، یہ سی لو، اس کو فنا کر دو، ہر چیز کے اندر اور ہر لحاظ سے جو ان سے، تو اس سے ہو سکتا تھا کہ عورت جو ان سی ہے اب اس اہل کتاب کے جو مردوں سے اگر اس کا نکاح جائز ہوتا تو وہ اس کے خیالات سے ایسی قائل ہو جاتی کہ وہ خود بھی اہل کتاب ہو جاتی، وہ اسلام ہی چھوڑ دیتی، اسلام کو خدا حافظ کہہ دیتی. اس لیے مسلمان عورت کو جو ان سے اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. جی یہ بالکل ممکن تھا، عین ممکن تھا کہ وہ مسلمان جو عورت ہے وہ اپنے کافر شوہر کے جو عقائد ہیں ان عقائد اور خیالات سے متاثر ہو کر اسلام کو ہی چھوڑ کر مرتد ہو جاتی، پیچھے ہو جاتی. جبکہ اس کے برعکس جب شوہر مسلمان ہو اور بیوی یہودی یا عیسائی ہو، جی تو چونکہ گھر میں حاکم شوہر ہے تو یہ اب ممکن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کتابیہ عورت ہے وہ آپ سے متاثر ہو کر وہ بالکل اسلام کو قبول کر لے، وہ اسلام کو قبول کر لے اور اہل کتاب عورت کو اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے. جب وہ آپ کے ساتھ رہے گی مسلمان مرد کے ساتھ اور اسلامی لٹریچر ظاہر ہے اس کو پڑھنے کو ملے گا، اسلامک اور جب آپ کی عورت ان کے گھر میں جائے گی تو وہ اس کو اپنا لٹریچر پڑھائے گا، لیکن جب ان کی عورت آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ اس کو اپنا لٹریچر پڑھائیں گے. تو اسلامی معاشرہ اور اسلام کی تہذیب اور مسلمان خاندانوں سے میل جول اور رابطے کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ وہ جو کتابیہ عورت ہے جس کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ اسلام قبول کر لے، وہ اسلام قبول کر لے. تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان مرد کو تو اجازت دی گئی اہل کتاب عورت سے، کتابی عورت سے، بھلے وہ یہودی ہو وہ عیسائی ہو، لیکن مسلمان عورت کو اجازت نہیں دی گئی اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کرنے کی جنسی ہے. اچھا پھر یہ بھی ہے، فرض کر لیں کہ وہ عورت مسلمان نہیں بھی ہوتی تو تب بھی اس کے بچے تو مسلمان ہی ہوں گے نا، اس کے بچے تو مسلمان ہوں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی عورت کا ان کے اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کر دیا تو پھر وہ اسی عقائد اور اسی دین کے اندر اسی کو قبول کریں گے جو ان سے. تو بہرحال باپ کے دین کے وہ لوگ جو ان سے بچہ جو ان سے وہ باپ ہی کے دین کے تابع رہتا ہے اور ویسے ہی چلتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مسلمان باندی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے بھلے وہ تمہیں اچھی لگتی ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا،
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مسلمان غلام جو ہے وہ آزاد مشرک مرد سے بہتر ہے، بھلے وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، اس کی وجہ یہ جو ساری ہم نے اس کی تفسیر پڑھی ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلاتی ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔